बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में शायद इससे बुरी खबर बहुत, वैसे तो हमारा बड़ा तजर्बा है लेकिन मैं बहरहाल बुरी खबरों का, लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और वो बुरी खबर ये है कि बल्कि बुरी खबर भी क्या है कि कुछ लोग दावा किया करते थे, कहते हैं ना कि जी बात मुंह से निकालते पहले ना 100 दफ़ा सोचें कि कोई कबूलियत की घड़ी ना हो। पाकिस्तान में कुछ इस तरह के यूथियास पाए जाते थे जो ये सरेआम कहा करते थे कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी होया तो वोट असी खान साहब ने पाना है। तो वो उनकी जो मुंह से निकाली गई कोई बात थी वो सच साबित होने जा रही है। खान साहब की हुकूमत जो है वो अनकरीब आप देखेंगे कि वो पेट्रोल 200 रुपये पर लीटर पाकिस्तान में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, इसकी वजह क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया था कि हमने पेट्रोलियम लेवीज़ की मद में कौम की जेबों से कोई 610 अरब रुपए सालाना यानी इस माली साल इकट्ठे करने हैं। तो टारगेट ये था। और जो माली साल शुरू हुआ है जून में, अब बल्कि जुलाई में आप लगा लें, तो जुलाई अगस्त 2 महीने का अगर आप हिसाब लगाएं तो इसमें पेट्रोलियम लेवीज़ की मद में ये जो एक टैक्स है बेसिकली, उसकी मद में गवर्नमेंट को इकट्ठे हुए हैं तकरीबन 25 अरब रुपए, यानी कि 12.5 अरब रुपए पर मंथ के हिसाब से। और अगर आप हिसाब लगाएं तो ये 12 पे इसको ज़रब करें 12 को तो 144 अरब रुपए बनते हैं, जबकि टारगेट जो हदफ है जो सेट किया है वो है 610 अरब रुपए का। तो फिर आपको मैं मुझे चलते चलते वैसे एक बात याद आ गई है, चलते चलते नहीं, बैठे बैठे एक बात याद आ गई है कि पारिस खुर्शीद साहबा वो एक इंटरव्यू कर रही थी वज़ीर आज़म साहब का, इमरान खान साहब का, और उन्होंने कहा कि वो जो घरगृहस्ती वाली खातून भी हैं तो उनको किचन का ज़्यादा पता है और बिजली का बिल क्या होता है, फ़लाँ चीज़ क्या होती है। तो उन्होंने बड़ा सर पीटते हुए आलमोस्ट वज़ीर आज़म साहब से कहा कि खान साहब लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास बिल जमा करवाने के पैसे नहीं हैं, किचन आइटम चलाने के लिए पैसे नहीं, किचन चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो कहते हैं फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ये हाल है वज़ीर आज़म साहब का। अब 200 रुपये लीटर तेल होगा और फिर वो वज़ीर आज़म साहब कहेंगे कि जी कि हम क्या कर सकते हैं। 14 अरब रुपया पर मंथ, वो तकरीबन 14 अरब रुपए हर महीने कर्ज़ लेते हैं इमरान खान साहब और कौम की जेबों से अलहदा से निकालते हैं। ये जो 610 अरब रुपए इकट्ठे होने हैं ये कोई छोटी रकम नहीं है। और ये हर महीने जो लेवीज़, इमरान खान साहब की पुरानी तकरीरें अगर आप देखें तो वो कहते थे कि जी के पेट्रोल, जिस तरह कल के परसों नवाज शरीफ साहब ने भी ये वाली बात कही कि यार कि ये तो कहता था कि पेट्रोल महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर है, आटा महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर है, अगर डॉलर महंगा हो तो वज़ीर आज़म चोर है। तो इनके दौर में तो जो डॉलर है वो हमारे मुकाबले में वो पता नहीं 60-70 रुपये ऊपर चला गया है। तो ये क्या 60-70 चोरों के बराबर, कल इमरान खान चोर है। तो बहरहाल इस तरह की बातें अपनी जगह पर, लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो ये बातें किया करते थे कि जी के जो मैंने ये नवाज शरीफ साहब वाली भी बातें आपको सुनाई, और फिर वो फार्मूले पेश किया करते थे असद उमर साहब के साथ कि इंटरनेशनल मार्केट में इतना है पेट्रोल और पाकिस्तान में इसके ऊपर इतना टैक्स पड़ रहा है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की। और फिर जाहिर है कि हमें क्या समझ आनी है, जिनको समझ आनी चाहिए उनको पता नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। उनके बारे में तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि शायद उनको समझ नहीं आ रही, और वो पता नहीं सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे कि हम ये इस तरह का क्या कहते हैं जी कि तोहफ़ा कहाँ से ले आए हैं। यूटिलिटी स्टोर के ऊपर कल एक दिन में, सिर्फ एक दिन में, मैं आपको ये कोई 5-6 महीने के दादोशुमार नहीं बता रहा, सिर्फ एक दिन में यूटिलिटी स्टोर पर और ओपन मार्केट जो है ये अकबरी मंडी, ये फिर वो जो पता नहीं वो कौन सी मार्केट है जो कराची में है, वो ये जो दालों सब्ज़ी वाली जो मार्केट होती है वहाँ पर उनके रेट्स का नहीं मैं आपको बता रहा। यूटिलिटी स्टोर जो कंट्रोल्ड है उनमें चना जो है वो 40 रुपये किलो एक दिन में महंगा हुआ है। एक दिन में आप खुद हिसाब लगाएं, क्या आपकी जो पिछली ज़िंदगी है उस पर आप गौर फरमाएं। पहली बात यह कि दादोशुमार में अच्छे नहीं लगते कि इस दौर में तकरीबन जो है वो एक आम आदमी को जो महंगाई अफेक्ट कर रही है, अफरात ज़र जिसको कहते हैं,
وہ تقریباً 17% تک پہنچ چکا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا اوپر کچھ پوائنٹس۔ مگر نواز شریف کے دور میں یہ افراط زر 4% تھا، صرف 4% مہنگائی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں کس نے کیا خدمت کی ہے اس ملک کی کہ چلتے ہوئے ملک کو، ترقی کرتے ہوئے ملک کو لات مار دی یا وہ بڑا غرق کر دیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ 4 اکتوبر سے شروع ہو رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ آٹے پہ، گھی پہ، دالوں پہ، چاول پہ، گیس پہ اور بجلی کے اوپر جو سبسڈی دی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پتہ نہیں سبسڈی پتہ نہیں کہاں پہ اور کتنی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ 23-24 روپے پر یونٹ ہو بجلی کا اور اس پہ سبسڈی ہو۔ تو بہرحال یہ بھی کوئی معجزہ ہی ہے، یا کم از کم وہ ہے جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو لیکن اگر پھر بھی اگر کہیں پہ ہے اور آئی ایم ایف کو یہ نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ جب یہ سبسڈی ہٹائی جائے گی تو پھر مہنگائی یا بجلی، آٹا، دال، چاول، اس طرح کی چیزیں ان کے ریٹ کیا ہو جائیں گے۔ پاکستان کی جو 30% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ خطے غربت جو ہے اس سے نیچے رہ رہی ہے۔ خطے غربت کا جو ہے وہ میرا خیال $1 کے $2 ہے کہ پر ڈے جو بندے کماتے ہیں۔ تو دیہڑی جو ہے یہاں پر آپ سڑکوں پہ چلے جائیں، یہ اچھلے چلے جائیں، کہیں پہ چلے جائیں، جو مزدوروں کے اڈے ہیں وہاں پر جا کے پوچھیں، کھڑے ہو جائیں 2 گھنٹے کہ وہاں پر کتنے لوگوں کی دیہڑی لگ رہی ہے اور کتنے دیہڑی دار جو بندے ہیں اور ان کی گزر بسر کیا ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بجلی کا بل آپ بھی دیتے ہیں، گیس کا بل آپ دیتے ہیں، چاول، دال، آٹا آپ بھی کھاتے ہیں۔ پاکستان میں وہ تعداد بہت تھوڑی ہے، ہاں سفید پوش بہت زیادہ ہیں اور بھرم کے جی عزت رہ جائے لوگ جو ہیں وہ جبر کر رہے ہیں اپنے اوپر، اور جس کو کہتے ہیں سٹریس میں بہت چلے گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ کتنی دیر ہوگا؟ تو ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ ہیں وہ، میرا مطلب ہے کہ خودکشیاں ہی کریں گے، کیونکہ ہم نے تو کوئی وہ جو کہتے ہیں کہ احتجاج تو کرنا نہیں ہوتا، ہمارا جو مزاج ہے قوم کا وہ ہے کہ وہ کیا تھا جی حبیب جالب صاحب کا کہ 20 روپے من آٹا، اس پہ بھی سناٹا۔ تو اب 20 روپے من چھوڑیں، میرا خیال 100 روپے کے نزدیک جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ پر کے جی ہونے والا ہے۔ تو دوسری طرف یہ بات کہ پاکستان کی اکانومی کو جو ٹھیک کرنے کے لیے یہ اسد عمر صاحب کے بعد جو ہے شیخ حفیظ صاحب کو لے کے آئے، شیخ حفیظ صاحب سے کام نہیں بن سکا تو پھر یہ شوکت ترین صاحب کو لے آئے ہیں۔ معاذ صاحب تو پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں لیکن وہ تو کیبنٹ کا ہی حصہ تھے، بہرحال چلیں ان کو بھی شامل کر لیں۔ تو 4 بندے جو ہیں وہ اکانومی، اور پھر یہ چاروں بندے وہ ہیں جو پچھلے دور میں کم از کم 2 بندے، بلکہ 2 بندے، شوکت ترین صاحب بھی اور حفیظ شیخ صاحب بھی، یہ زرداری صاحب کے بھی یہی مشیر تھے بیسیکلی۔ یہ حکومتوں کے مشیر نہیں ہوتے، یہ کسی اور کے مشیر ہوتے ہیں۔ تو شوکت ترین صاحب بھی جو ہیں ان سے بھی کچھ نہیں بن پایا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اور ان کی بھی جو 6 ماہ کی میعاد تھی وہ بھی ختم ہونے والی ہے کہ ان کی وزارت جو ہے وہ ایک آئینی گنجائش نکالی گئی تھی، یا جو آئین نے گنجائش دی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ مشیروں کے ساتھ جو ہیں وہ ڈیل نہیں کرتے، اس کے لیے انہیں اسٹیٹ کا، ریاست کا کوئی ذمہ دار حلف شدہ اوتھ جس نے اٹھایا ہو کہ جی کہ میں مطلب یہ کام کر سکتا ہوں، تو وہی کام وہ اسی سے وہ مذاکرات کرتے ہیں۔ تو اب یہ غالباً اکتوبر میں ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے، اور اب یہ ان کو عمران خان صاحب نے چونکہ 4 اکتوبر سے شروع ہو رہے ہیں مذاکرات، $1 ارب ہمیں ملنا ہے، امید ہے، اور یہ نہیں پتہ نہیں عمران خان صاحب تو کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا اس طرح کا قرض لینے سے، بھیک مانگنے سے۔ تو بہرحال اب وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ خودکشی نہ کرنی پڑے۔ بہرحال یہ خیر جو کا پارٹ، یہ اگین وہی باتیں کہ یار باتیں بڑی باتیں منہ سے نکالنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ الٹی نہ پڑ جائیں سب تدبیریں۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شوکت ترین صاحب کو کس طرح وزیر بنایا جائے، کیونکہ پلان یہ تھا ان کا کہ جی کہ پنجاب سے بناتے ہیں اور جو اسحاق ڈار صاحب والی سیٹ ہے وہ خالی کر کے ڈی نوٹیفائی کر کے ان کو اس کے اوپر ہم الیکشن کروا دیتے ہیں۔ اب پنجاب میں تو وہ کہتے ہیں نا جوڑ برابر کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو پنجاب سے یہ ارینجمنٹ ہوا تھا، مکمکا ہوا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا،
اور بیچ میں سے ایک سیٹ جو تھی وہ کمیشن کے طور پہ چودھری برادران نکال گئے تھے. تو اب جو ہے معاملہ وہ ان کے آئینی ماہرین اور ان کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید الٹی پڑ جائے گی بات, شوکت ترین صاحب کو نہیں بنا سکیں گے ہم پنجاب سے. تو اس کا بہترین حل ہے کہ اس کو انشور کریں پکا کام کہ کے پی کے میں آپ کی اکثریت ہے وہاں سے بنائیں. اب کے پی کے کا معاملہ یہ ہے کہ کے پی کے میں جتنے بھی بنے ہیں وہ سارے سیٹھ لوگ بنے ہیں اور کوئی ورکر ان کا پارٹی کا کوئی نہیں ہے. کوئی تمباکو کا کاروبار کرتا ہے, کوئی اسمگلنگ کرتا ہے. اس طرح کے انہوں نے اربوں روپے دے کے تو ٹکٹیں جو تھیں وہ دی تھیں, اور جو سینیٹر بنے ہیں وہ سارے کے سارے سیٹھ لوگ ہیں, پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ تو ظاہر ہے کہ پارٹی کی جیب میں گیا ہوگا یا کسی کی جیب میں گیا ہوگا جنہوں نے ٹکٹ دینا تھا. تو اب وہ ٹکٹ یا ان کو ریزائن جو کروانا وہ ایک مسئلہ بنے گا. مطلب کہ پہلے یا تو پیسے واپس کریں, پیسے واپس ظاہر ہے کہ چوری کا مال تو برآمد نہیں ہوتا. تو پھر کیا حل ہے؟ پھر حل یہ ہے کہ جناب آپ شوکت ترین صاحب کو الیکٹ کروانے کے لیے جو سینیٹر کسی کو ریزائن کروائیں تو اس کو کوئی بڑا لالچ دیں, کوئی بڑا ٹھیکہ دے رہے ہیں آپ کو, چونکہ یہ گورنمنٹ بڑی ایماندار ہے. تو لہٰذا پہلے تو ٹکٹ اس نے بڑے ٹھیک بندوں کو دیے تھے, بغیر پیسوں کے دیے تھے. تو لہٰذا اب وہ ریزائن کروائیں گے تو پھر ان کو کمپنسیٹ کریں گے. میرا خیال ہے یہ ذرا زیادہ آسان حل ہے کہ کسی بھی کاروباری آدمی کو کہیں کہ تسی سینیٹر تو چھڈو, تو مشیر لا لینے ہیں وزیر اعظم دا, اور ساتھ میں آپ کو یہ مطلب فلاں جنگلوں کا ٹھیکہ آپ کے پاس یا فلاں سڑک کا ٹھیکہ آپ کے پاس. یہی سڑکیں بنانے والے, میٹرو بنانے والے, تمباکو والے اور جنگلوں کی لکڑی کاٹنے والے, یہی سارے عمران خان صاحب کی حکومت کے یا ان کے سینیٹر ہیں. تو قصہ مختصر یہ ہے جناب کہ جو لوگ کہتے تھے کہ خان صاحب کو ہی ووٹ دیں گے, پٹرول چاہے 200 روپے لیٹر بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے, ان کو مبارک ہو, ان کی کالی زبان سے نکلی ہوئی باتیں سچ ہونے جا رہی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کا کیا بنے گا؟ اس قوم کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, نہ کوئی اس قوم کا کوئی بارے میں سوچتا ہے. تو خودکشیاں پڑیں گی پھر میرا تو یہی خیال ہے, کیونکہ ہم نے تو سٹریس لے کے اپنی جان گنوانی ہوتی ہے یا پھر بچیاں کو مارنا ہوتا ہے. تیسرا کام ہمیں آتا نہیں ہے, ہم اتنے انقلابی بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اتنے جمہوری ہیں کہ ہم جمہوری جدوجہد کرتے ہوئے کسی حکومت کے خلاف باہر ہی نکل آئیں یار. تو لہٰذا عمران خان کی صاحب جو ہیں وہ ان کا کچھ نہیں ہونا, انہوں نے اسی طرح قوم کا خون نچوڑتے رہنا ہے اور جو قوم ہے وہ اسی طرح اپنا خون نچڑواتی رہے گی. اللہ خیر صلی اللہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.